معزز خواتین و حضرات، آج آپ کے سامنے ایک ایسے معجزے والی کہانی بیان کرنے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ کے دل بھی دہل جائیں گے اور اس معجزے کو سن کر آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ واقعے کو شروع کرنے سے پہلے میری تمام معزز ناظرین اکرام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ معزز ناظرین اکرام جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر نئی لیٹسٹ انفارمیٹیو ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ مل سکیں۔ یہ واقعہ ان لڑکیوں کے لیے ہے جو زیب و زینت کے لیے نمازوں کو چھوڑ دیتی ہیں، قضا کر دیتی ہیں۔ ان کے لیے یہ ایک سچا اور سبق آموز واقعہ ہے۔ ایک لڑکی کی شادی تھی، مغرب کی نماز کے بعد اس کا میک اپ وغیرہ کیا گیا۔ اسی اثناء میں اس لڑکی نے عشاء کی اذان سن لی۔ اس نے نیچے جانے سے پہلے نماز پڑھنا مناسب سمجھا۔ لڑکی نے اپنی ماں سے کہا، میں وضو کر کے نماز پڑھنے لگی ہوں۔ لڑکی کی ماں حیرت سے دیکھ کر اس سے بولنے لگی، کیا تم پاگل ہو؟ مہمان تمہیں دیکھنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور تمہارے میک اپ اور بناؤ سنگار کا کیا ہوگا؟ یہ تو سارا پانی سے دھل جائے گا۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں نماز نہ پڑھنے کا حکم دیتی ہوں۔ اور کہا، واللہ اگر تم نے ابھی وضو کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ بیٹی نے کہا، اللہ کی قسم میں یہاں سے تب تک نہ جاؤں گی جب تک نماز ادا نہ کر لوں۔ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ اس کی ماں نے کہا، مہمان تمہیں میک اپ کے بغیر دیکھ کر کیا کریں گے؟ وہ تمہارا مذاق اڑائیں گے اور تم کسی کو بھی اچھی نہیں لگو گی۔ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، آپ اس لیے پریشان ہو رہی ہیں کہ میں لوگوں کی نظر میں خوبصورت نہیں لگوں گی، لیکن میں تو اپنے پیدا کرنے والے کی نظر میں خوبصورت بننا چاہتی ہوں۔ لڑکی نے وضو کیا جس کی وجہ سے اس کا میک اپ اتر گیا، لیکن اسے میک اپ کا کوئی افسوس نہیں تھا اور نہ ہی لوگوں کے اچھا برا کہنے کا کوئی خیال تھا، کیونکہ اسے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو ہونا تھا۔ اس نے نماز شروع کی اور حالت سجدہ میں لطف پایا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اسے پتہ نہیں تھا یہ اس کی زندگی کا آخری سجدہ ہوگا۔ اس لڑکی نے سجدہ تو ادھر ادا کیا دنیا میں، لیکن سجدے کی حالت سے اٹھی اپنے رب کی بارگاہ میں، یعنی کہ وہ لڑکی حالت سجدہ میں اپنے خال کے حقیقی سے جا ملی۔ کیا عظیم اختتام تھا اس کی زندگی کا۔ وہ اللہ کو قریب کرنا چاہتی تھی اور اللہ رب العزت نے سجدے کی حالت میں اسے اپنے قریب کیا، جہاں ہر مسلمان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی اس لڑکی کی جگہ ہوتا تو نماز چھوڑ دیتا، جبکہ زندگی کا ایک منٹ کا بھی بھروسہ نہیں۔ اگر آپ اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے فرما برداری اسی کی ہے۔ دنیا کے کاموں کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن دنیا کے کاموں کے لیے اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور مارے گا اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اس ذات کو بھول جانا سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ اسلام میں ہر جائز فطری خواہش کی تکمیل کی اجازت ہے اور آرائش و زیبائش انسانی فطرت میں داخل ہے، اور عورتوں کے اندر اس کا جذبہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسلام نے اس کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن اس کی حد بھی مقرر کر دی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت کو زیب و زینت کے چھوڑنے پر نکی فرمائی تھی۔ حضرت ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک عورت کو مہندی لگانے کی ترغیب دی تھی۔ عورتوں کو رنگین اور ریشمی کپڑے، سونے چاندی وغیرہ کے زیورات پہننے کی اجازت ہے۔ یہ اسی کے پیش نظر دی گئی ہے کہ یہ ان کے حسن کو دوبالا کرتی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو بننے سنورنے اور آرائش و زیبائش کی اجازت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے دی ہے۔ آج کل عورتیں ایسی اجازت کا غلط فائدہ اٹھاتی ہیں، بلکہ نہ صرف غلط فائدہ اٹھاتی ہیں بلکہ ناجائز استعمال بھی کرتی ہیں، کیونکہ یہ شوہر کو دکھانے کی بجائے دوسرے لوگوں کے لیے بنتی سنورتی ہیں۔
شوہر کے سامنے گھر میں ایسے کپڑے اور ایسی حالت بنا کر رکھتی ہیں کہ جیسے کوئی خادمہ اور نوکرانی ہے، اور باہر گھومنے کے لیے جائے تو حسن کی پری ہے، حالانکہ گھر میں رانیوں ملکہ کا لباس ہوتا ہے، اور باہر کے درندوں اور بیڑیوں سے بچنے کے لیے سادگی اختیار کرنا تھی۔ جو عورتیں اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اچھا لباس اور آرائش و زیبائش کرتی ہیں، ان کے لیے ثواب بھی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت نے بال جوڑنے والی اور دوسرے بال لگوانے والی پر لعنت فرمائی ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن اللہ کی امانت ہے اور اسی کی تخلیق کا مظہر ہے۔ اس میں خود سے کوئی تبدیلی کرنا خدا کے کام میں دخل کرنے کے برابر ہے۔ گویا مصنوعی اور بناوٹی حسن کو پیدا کر کے بالوں، گالوں اور جگہ جگہ تھوڑی تھوڑی تبدیلی کر کے اللہ رب العزت سے شکوہ کرنا چاہتی ہے کہ اللہ نے ایسا بنانا تھا، ویسا بنانا تھا، نعوذ باللہ۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لعنت ہے اس عورت پر جو مردوں کا لباس پہنے، اور لعنت ہے اس مرد پر جو عورت کا لباس پہنے۔ آج کل لڑکے لڑکیاں فیشن کے نام پر ایسے لباس پہن رہے ہیں کہ ان میں فرق کرنا نہایت ہی مشکل ہے کہ یہ لڑکا ہے یا کہ لڑکی۔ افسوس اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب کسی نمازی، دیندار، حاجی، مبلغ اور عالم کے گھر سے ایسے لڑکی اور لڑکیاں نکلتے ہیں، جب ان کو توجہ دلائی جائے تو وہ بہانہ بناتے ہیں کہ آج کل کے بچے اور بچیاں مانتے نہیں ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، ان کو مارنا فضول ہے۔ کیا خالق حقیقی کے پاس آپ کا یہ بہانہ چل جائے گا؟ بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں باپ اصل ذمہ دار ہیں۔ کپڑوں کے لیے رقم، بازار جانے کی اجازت، سب کا قصور ذمہ داروں کا ہے، اور یہ جرم کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کے ماتحت والوں کو پوچھ تاچھ ہوگی۔ آج کل گھرانوں میں بچیوں کے بال کاٹے جاتے ہیں، یہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ بچیوں کو ناچنے والوں کے لباس پہنائے جاتے ہیں، یعنی کہ غرارے وغیرہ، اور بہانہ بنایا جاتا ہے کہ ابھی ان کے کھیلنے کے دن ہیں، ابھی بچے ہی تو ہیں۔ لڑکوں کی مشابہت والا لباس بھی شریعت میں حرام ہے۔ اگر آج گرفت نہیں کی گئی تو بڑے ہونے کے بعد اس عادت کو چھوڑنا نہایت مشکل ہوگا۔ ایک اور گناہ جو گھرانوں میں آج کل ہو رہا ہے کہ مسلم عورتیں اور لڑکیاں ناخن پالش کی عادت اپنائے ہوئے ہیں۔ تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نیل پالش لگانے سے عورت اور لڑکی کا غسل نہیں ہوتا، نہ ہی وضو ہوتا ہے، نہ ہی ان کی نماز ہوتی ہے۔ لہذا نیل پالش کی لعنت اور نحوست سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پر شادی کا جب موقع ہوتا ہے تو اس قسم کا میک اپ کیا جاتا ہے جس میں نیل پالش کا ضرور استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایسی خواتین کا نہ ہی وضو ہوتا ہے اور نہ ہی نماز ہوتی ہے۔ علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب احکام النساء میں لکھا ہے کہ جو عورت کسی بھی دوا یا تیل وغیرہ سے اپنے چہرے کو اس لیے سنوارے کہ رنگ صاف ہو، اس پر لعنت ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو جلد کی مالش کرتی ہیں اور کرواتی ہیں۔ غور کریں، بیوٹی پارلر میں گال، آنکھ، پاؤں، گردن وغیرہ پر کسی بھی قسم کے لوشن سے مالش کی جاتی ہے، تو یہ جو کوشش سنورنے کے لیے کی جاتی ہے یہ عمل درست نہیں ہے۔ جو سرجری جسم کے حصوں کی جاتی ہے یہ بھی حسن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ ناجائز ہے۔ کسی بھی حصے پر مصنوعی تل بنانے میں اوزار کا استعمال، جسم کو آگ میں گرم کر کے داغے جانے میں کسی نوکدار چیز سے زخم بنا کر اس پر سرمایہ سفوف بھر کر کوئی نشان یا تل بنوایا جائے تو یہ شکل بھی ناجائز ہے، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیٹو وغیرہ بنوانا جائز نہیں ہے۔ ماضی میں خواتین ہاتھوں یا پیروں پر مہندی لگواتی تھیں، مگر آج کل گھٹنوں، زیر ناف، پیٹھ وغیرہ پر لگاتی ہیں۔ مہندی کے ڈیزائن بنا کر ان حصوں کی نمائش کی جاتی ہے۔ تقریب میں ایسا لباس پہنا جاتا ہے جس میں یہ نقش و نگار کی جگہ کھلی ہوتی ہے۔ بیوٹی پارلر میں یہ کام
काम अक्सर व बेशतर मर्द हजरात अंजाम देते हैं, तो इन हिस्सों को खोलना और नुमाइश करना जायज़ नहीं है। अपने बच्चों की ऐसी ही तरबियत करें जिस तरह एक लड़की शादी के दिन अपने मेकअप की परवाह न किए बगैर नमाज के लिए वजू करने गई और जब नमाज अदा की तो आखिरी सजदे में उसकी रूह कब्ज़ कर ली गई। और ये खूबसूरत मौत है। जिंदगी कब किसकी कहाँ ख़त्म हो जाए, जिंदगी की शाम हो जाए, किसी को इस चीज़ का इल्म नहीं। कभी भी दुनियावी कामों की वजह से नमाज को कज़ा न करें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अगर आप किसी ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाकर आपको बता देंगे कि उस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है।